Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Mark Smith, Director General of International Water Management Institute, water experts, excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and those of you who have traveled from abroad, welcome to Pakistan and thank you for your help. First of all, I would like to thank and congratulate the International Water Management Institute, Pakistan Council of Research in Water Resources, Ministry of National Food Security and Research, Ministry of Water Resources, Ministry of Climate Change, UNICEF, and other Pakistans for this conference, for coming to deliberate together on the issue of water, which is becoming a very serious issue as far as climate change is concerned, and the availability of water for agriculture and for human needs. As you're aware, that Pakistan ranks among the top 10 countries worldwide most affected by climate change. We have seen the change. The world has seen changes with effect to heat waves, with effect to droughts, with effect to floods, and Pakistan has suffered tremendously during the recent floods which we went through. And although it has been said, and it has been mentioned by Mark Smith also, that though Pakistan is only a 1% contributor in global warming, but it probably is a very severe effectee as far as change is coming. As far as water is concerned, I am aware that you have translation equipment, and I would like to speak in Urdu because some of these thoughts may be carried to the people of Pakistan, where I believe the real change is going to happen. There are scientific areas where technology will help, but there are attitudes in which the human needs and human behavior has to change. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو انڈس ریور تھا، انڈس ریور دنیا کے ان 5 یا 6 بڑے دریاؤں میں سے ہے جس کے ساتھ ساتھ سویلائزیشن رہی ہے. اس اعتبار سے نیل کا دریا، اس اعتبار سے ایمیزون، اس اعتبار سے یورپ کا، اور اسی اعتبار سے جو مڈل ایسٹ کے ریورز ہیں جہاں سویلائزیشن چلی، میسوپوٹیمیا کی اور ساری، تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی انڈس ریور کے ارد گرد سویلائزیشن رہی. اور آپ موہنجو-داڑو سے بھی واقف ہیں، اور موہنجو-داڑو کے اندر جو تبدیلی آئی وہ دنیا کے دریاؤں کے ساتھ تبدیلی آتی بھی رہی ہے. وہ یہ کہ جب دریا اپنا رخ بدلتا ہے تو پوری سویلائزیشن اس کے ساتھ ہٹ کر دوسری طرف جہاں دریا نے رخ بدل لیا وہاں سے چلتی تھی. تو یہ ایک دنیا کے دریاؤں کے ساتھ ایک انسان کا رشتہ تھا، دریاؤں اور پانی کے ساتھ. جب وافر مقدار میں پانی موجود تھا، جب تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی. اب جیسے جیسے یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پانی کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے، اور تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ایک پریشانی ہے. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جب پانی کم ہو جائے تو جو ایگریکلچر کے طریقے تھے، جس کے اندر ابھی میں نے فگر سنا کہ پاکستان کے اندر کم سے کم 95% پانی جو ہے وہ ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے. تو جو ایگریکلچر کے طریقے تھے اس کی کنزرویشن کے اعتبار سے جانا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایٹیٹیوڈز کے اعتبار سے تبدیلی ہونے چاہیے. دوسرے یہ کہ ہمارے سٹوریج بہتر ہونے چاہیے تاکہ ہم پانی کی قلت کے زمانے میں پانی کو استعمال کر سکیں. یہ سارے سال پاکستان کی پانی کے بہاؤ کے لیے صرف انتظار نہ کریں کہ صرف جس زمانے میں بہاؤ بہتر ہے وہاں پانی کی بہتات ہے، اور بہاؤ کی قلت ہو جائے تو پانی کی قلت ہو جائے گی. اور جس اعتبار سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، اور جب گلیشیئرز پگھل رہے ہیں تو وہ جو سٹوریج صاف پانی کا تھا پہاڑوں پر، پاکستان کے ہمالیاز کے اندر اور کراکورم رینجز کے اندر، وہ جیسے ہمارا سٹوریج کا پانی کم ہوگا تو پانی کی سپلائی بھی کم ہوگی. تو پاکستان کے فگرز جو ہیں، اب نٹی گریٹی پر میں آ جاؤں، کیونکہ جب عوام سے بات کی جائے اور لوگوں سے بات کی جائے تو سائنٹیفک انداز سے پاکستان ان ٹیکنالوجیز کا، جو بہت بڑی ٹیکنالوجیز نہیں ہے، جو کنزرویشن آف واٹر کا ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجیز نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں، یعنی ایک طرف سے ہم نے میدان میں پانی دینا شروع کیا، جو پاکستان میں اب بھی شاید 80-90% یا 95%
فلڈ اریگیشن سے ہم اپنی ایگریکلچر چلاتے ہیں کہ ایک طرف سے پانی دینا شروع کیا، اور پانی جب اس طرف جہاں جس طرف سے دینا شروع کیا وہاں تقریباً 5 فٹ تک زمین کے اندر پانی پہنچا، تو دوسرے کونے میں اس کھیت کے کونے میں 6 انچ تک پہنچا جو اصل ضرورت ہے. تو وہ فلڈ اریگیشن بہت بڑا ویسٹ ہے. مگر دنیا میں اس وقت طریقہ کار بدل گئے. دنیا میں ڈرپ اریگیشن ہوتا ہے، دنیا کے اندر سپرے کر کے اریگیشن ہوتا ہے تاکہ صرف اس تہ تک پانی جائے جس تہ تک پودے کو ضرورت ہے. پودے کے ساتھ صرف ایک پودے کے ساتھ بھی ڈرپ کے اعتبار سے چند قطروں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اتنا کنٹرولڈ اریگیشن کا بھی امکان ہے. ہائیڈروپونک اریگیشن کے اندر تو اب مٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ اسی پانی کو ری سائیکل کرتے ہوئے استعمال کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ایٹیٹیوڈنل چینج کی ضرورت ہے کہ ہم وہ چیزیں اپنا لیں جو زیادہ مہنگی نہیں ہیں اور جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس وقت بھی 25-30 سال پرانی تو ہو گئی ہیں اور سستی ہیں، ڈرپ اریگیشن اور سپرے اریگیشن کے حوالے سے. اچھا، مگر اس کے اندر چیمپئنز چاہیے، اس کے اندر وہ کھیت بھی چاہیے، اور اس کے اندر یہ احساس چاہیے ایگریکلچر کرنے والوں کو کہ پانی کی قلت ہے. اگر پانی کا فلو اس طرح سے ہو جو اوپر کے جہاں دریا شروع ہوتا ہے یا جہاں سے اریگیشن شروع ہوتا ہے وہاں پہ کھیتوں کو کافی پانی ہے اور ٹیل میں کم پانی ہے، تو یہ تو بہت پرانا پرابلم ہے. مگر پاکستان کو ایک تو یہ رخ اختیار کرنا چاہیے کہ واٹر پرائسنگ پر جائے. جب تک پانی کی قیمت کا اندازہ ہر انڈیویجول کھیتی باڑی کرنے والے آدمی کو نہیں ہوگا کہ وہ زیادہ استعمال کرے گا یا کم استعمال کرے گا، اس اعتبار سے اس کو پیسے دینے پڑیں گے. تو اگر وہ بچاؤ کرے گا تو کم پیسے دے گا، اور اگر زیادہ ضیاع کرے گا تو زیادہ پیسے دے گا. تو ایک واٹر پرائسنگ سسٹم پاکستان کے اندر ضروری ہے، ایگریکلچر کے اندر آبیانے کی طرح کا، مگر زیادہ اماؤنٹ آف واٹر یوزڈ کا حساب ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ یہی واٹر پرائسنگ شہروں کے اندر نہیں ہے. شہروں کے اندر کبھی پلاٹ کے رقبے کے اعتبار سے چارج کر لیا جاتا ہے، مکان کے رقبے کے اعتبار سے چارج کر لیا جاتا ہے، پھر اگر پانی ہے تو آدمی جتنا پانی آئے اتنا ضائع کر سکتا ہے. تو واٹر پرائسنگ شہر کے اندر بھی ہو. تیسری بات جو پبلک امپورٹنس کی ہے کہ واٹر ری سائیکلنگ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں آپ کو ایک بہت بڑا المیہ کا ذکر کرتا ہوں، میں پاکستانیوں سے اس بات کو ایڈریس کرتا ہوں کیونکہ اصل چینج تو وہیں آئے گی نا. اصل چینج ہم ڈپینڈمنٹ ہیں انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹس کے اور دنیا کے انسٹیٹیوٹ کے کہ وہ ہمیں ٹیکنالوجیکل مدد دے، یا ہمیں سیلاب کے اعتبار سے ارلی وارننگ سے بتائے، یا ہمارے سیٹلائٹ امیجری کے اعتبار سے ہمیں گائیڈنس ملے، یا ہمیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہاؤ ٹو بیسٹ یوز دا واٹر آئے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم ہم واٹر ری سائیکلنگ کی طرف جا سکتے ہیں. کس نے یہ پاکستان کے اندر یہ ترکیب ڈیولپ کری کراچی شہر میں مثال کے طور پر کہ 450 یا 500 ملین گیلنز آف واٹر پر ڈے ہم سمندر کے اندر ڈال دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پانی کا پولیوشن سمندر کے اندر، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کے اوپر جو اثر ہے اور پاکستان کی فشریز کے اوپر جو اثر ہے وہ، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کراچی کے اندر ہم اسی پانی کو اگر ری سائیکل کر کے کچھ نہ کچھ استعمال کرنے لگیں تو وہ ایٹیٹیوڈ بھی ڈیولپ نہیں ہوئے. سنگاپور جیسا ملک مثال کے طور پر بہت تقریباً سارا پانی ری سائیکل کر لیتا ہے اور سارا پانی ڈرنکیبل لیول تک لے آتا ہے. چلو اگر ہم ڈرنکیبل لیول تک نہیں آتے تو اپنے گھروں کے اندر پانی کے استعمال کے اعتبار سے بھی ہم فرق کریں. اچھا، اور پاکستان کی ٹریڈیشن اور میراث یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ بات کہی کہ اگر دریا کے پاس بھی وضو کرو یا ایبلوشن کرو تو پانی کا کم استعمال کرو یا احتیاط کے ساتھ استعمال کرو. لہٰذا دا اسپرٹ جو ہماری نیشنل اسپرٹ ہے، جس کو ہم ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے بھی لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، اس کے اندر پانی کا احتیاط کے ساتھ استعمال پرسنل یوز میں، اور وہی چیز پھر کنٹینیو کرتی ہے کہ پانی کا احتیاط کے ساتھ استعمال کمرشل یوز کے اندر بھی ہو. اچھا، یعنی ہاؤس ہولڈ کے اعتبار سے usage of water as far as drinking is concerned, usage of water as far as what things can be recycled within the house,
کہ وہ جو نہانے والا پانی ہے اس کو الگ طرح سے ٹریٹ کر لیا جائے، جو ویسے غلاظت والا پانی ہے اس کو الگ طرح سے ٹریٹ کر لیا جائے. تو یہ ہر شہر کا ایک ایشو ہے جس کو ہم کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واٹر ریسائکلنگ اور واٹر کنزرویشن دونوں چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں اور واٹر سٹوریجز کو بڑھائیں، اور اب بڑھا بھی رہے ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا جب واٹر سٹوریجز کے اعتبار سے پانی کو الیکٹریسٹی پروڈکشن کے حوالے سے ڈیمز کا تصور ہوتا تھا. اب ڈیمز کا الیکٹریسٹی پروڈکشن کے حوالے سے یہ تصور کم سے کم واٹر ڈیم سے ہائیڈرو الیکٹریسٹی سے یوں ہٹ گیا ہے کہ دیر آر چیپر ویز آف جنریٹنگ الیکٹریسٹی رادر دین ڈیمز. مگر ڈیم سٹوریج کے طور پر بھی بے انتہا ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہائر رین سیزن میں، ہائر واٹر اویلیبلٹی کے زمانے میں، فلڈز کے زمانے میں واٹر پانی کو سٹور کر لیا جائے، اور جو لوور اویلیبلٹی منتھس ہیں اس کے اندر ریلیز کیا جائے. تو پاکستان واٹر سٹوریج کے اعتبار سے بھی چند دنوں کا یا ایک مہینے سے زیادہ کا واٹر سٹوریج نہیں ہے، جبکہ سیکیورٹی کی ضرورت یہ ہے کہ کم سے کم 3 یا 4 مہینے کا واٹر سٹوریج پاکستان میں ہونا چاہیے. تو کبھی کبھی پاکستان کے ساتھ 2 ٹریٹیز ہیں. ایک ایکسٹرنل انڈس واٹر ٹریٹی ہے ہندوستان کے ساتھ، جس کی بڑی اہمیت رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے انڈیا اور پاکستان نے اپنے واٹر ڈسٹریبیوشن کو مینیج کر لیا ہے. مگر اس کے اندر جب اریٹنٹس ہوتے ہیں تو اس کے سلوشنز کی طرف ہم جاتے ہیں. ورلڈ بینک اس کا گارنٹر بھی ہے اور اس کو اسی کے تحت یہ بنی تھی. پھر پاکستان کے اندر اس انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کی ہماری انٹرنل پروونشل واٹر ڈسٹریبیوشن ارینجمنٹس ہیں. اس کے اندر وی ہیو ٹو امپروو دا ٹیلیمیٹری سسٹم. ہمیں یہ امپروو کرنا پڑے گا کہ پروونسز کے درمیان ایک کانفیڈنس لیول بنانا چاہیے کہ کہاں کتنا پانی استعمال ہو رہا ہے. کبھی کبھی اس کے اندر جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ وقت کے اعتبار سے جو جس کا حق ہے اس کو پانی نہ ملے، یا پانی کی مقدار کے اندر مسئلہ ہو، تو ہمارے اپنے ٹیلیمیٹری سسٹمز کمزور ہیں. میں نے ذاتی طور پر اس بات کو بھی ریسرچ کے لیے پک کیا کہ سیٹلائٹ ٹیلیمیٹری اگر ہو سکتی ہے، کیونکہ سیٹلائٹ امیجری سے بھی اس بات کا امکان ہے کہ دریا میں کتنا پانی، کتنا بہاؤ ہے اس وقت. اچھا، دریا جب چوڑا ہوتا ہے جب بھی، اور جب اس کا لیول رائز ہوتا ہے جب بھی، یہ سیٹلائٹ سے میجر ہو سکتا ہے، اور شمرنگ کے اعتبار سے ریٹ آف فلو کا بھی پتہ چل سکتا ہے. بٹ اس کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں، the research is going on، کہ سیٹلائٹ ٹیلیمیٹری کے جو لوکل ٹیلیمیٹری ہے اس کے اندر the fact that it can be tampered with، the fact that لوگ اس سے غلط کوٹ کرتے ہیں، اس سے اچھا سیٹلائٹ ٹیلیمیٹری جو ٹائم ریلیٹڈ ٹیلیمیٹری ہو، تو اس سے کانفیڈنس بٹوین پروونسز بڑھے گا. کیونکہ جیسے جیسے پانی کی قلت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہم کو آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہونے چاہیے، جس کے اندر سچ اور جو ایکچول کیفیت ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا رہے. تو میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ہمیں امپروو کرنا پڑے گا. پھر ہمارا ٹوٹل جو فلو ہے آن این ایوریج is 158 million acre feet of water coming down in Pakistan every year approximately. اچھا، 158 ملین ایکر فیٹ کے ساتھ اسی کے اندر تقریباً 12 ملین ایکر فیٹ جو ہے وہ ہم پنجاب میں اور ٹیوب ویل کے ذریعے زمین کے اندر سے نکالتے ہیں. وہاں پر ایک چینج بڑی آ رہی ہے کہ کیونکہ ہم نے اتنا ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نکالا ہے کہ اس کی پانی کی ایکویفر جو ہے اس کی سطح نیچے گئی ہے، سوائل سوڈک ہونے لگا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ اس کی بہت ساری جگہوں میں، بلوچستان کے اندر بھی ٹیوب ویل کے ذریعے جو ہم پانی نکال رہے ہیں، تو جن جگہوں پر 200 فیٹ کے اندر اور 300 فیٹ کے اندر پانی مل جاتا تھا، اب اس کے اندر 1000-1500 فیٹ پر، تو ہم اپنے ایکویفرز کو بھی ڈپلیٹ کر رہے ہیں. تو ایک سسٹم، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جو ٹریڈیشنل ایکویفرز ہیں، ملینز آف ایئرز کے ساتھ وہ ایکویفرز کے اندر پانی آیا ہے، اس کو ہم ڈپلیٹ نہ کریں بلکہ ریچارج کریں. تو بلوچستان کے اندر ایک اچھی کارروائی یہ ہے کہ بہت سارے سینکڑوں بلکہ عنقریب ہزاروں ڈیمز کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ ایکویفر کو چارج کریں. بارش میں زوردار پانی آیا اور سمندر کی طرف بہہ گیا، تو بجائے اس کے
وہ سینڈ کے ساتھ اور سب چیزوں کے ساتھ اس بات کا امکان ہو کہ سمندر میں بہنے کے بجائے وہ ایکویفرز ریچارج ہوں، تاکہ ڈرنکنگ واٹر بھی اس میں سے اویلیبل رہے اور ایگریکلچر واٹر کی بھی ضرورت ہو تو اویلیبل رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جس کے متعلق پاکستان کو سوچنا پڑے گا وہ کراپ سبسٹیٹیوشن ہے۔ کراپس جو زیادہ پانی لیتی ہیں پاکستان شاید ان کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ رین کے ایکسکیوز می، بارش کے زمانے میں رائس ایک کراپ ایسی ہے جس کے اندر پانی کی اصل فلوٹنگ مقدار ہوتی ہے کہ کھیت کے اندر پانی سے بھرا ہوا کھیت ہوتا ہے اور چاول کا جو پودا ہے وہ پانی کے اوپر رہتا ہے اور پھر وہ فروٹ کرتا ہے پانی کے اوپر، تو کم سے کم 6 انچ یا 7 انچ 8 انچ پانی ہوتا ہے جس کے اندر چاول نکلتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس میں بھی ریسرچ کرنی چاہیے، اور کل پرسوں میں رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے لوگوں سے بھی گفتگو کر رہا تھا کہ اس بات پر ریسرچ بھی ضروری ہے کہ کم یوزیج آف واٹر کے ساتھ چاول اگایا جا سکے، یا اور کچھ جگہوں پر مثال کے طور پر ہم شوگر کین پروڈیوس کرتے ہیں جو بہت ضروری ہے شکر کے لیے اور شوگر کے لیے اور مٹھاس کے لیے، تو شوگر کین بہت ایکسپینسو ہے پانی کے اوپر، اور اس کے مقابلے پر بیٹ روٹ جو ہے اس سے اگر شوگر بنائی جائے تو وہ بیٹ روٹ کو پیدا کرنا از لیس ایکسپینسو آن واٹر کراپ، تو لیس ایکسپینسو آن واٹر، تو لہٰذا اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کراپ سبسٹیٹیوشن ٹو یوز کراپس وچ آر لیس ایکسپینسو آن واٹر، اور ایسی کراپس کو اگایا جائے یا ایسی ریسرچ کی جائے جس کے اندر پانی کم استعمال ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، تو جب میں بات کرتا ہوں کہ ایٹیٹیوڈس کی، تو existing technology exists. Let me make a very important point. We have to change a lot more than that, but even existing technology is there کہ پاکستان کی واٹر اسکیرسٹی کو ہم ہینڈل کر لیں اگر ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی اور ایگزسٹنگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر لیں۔ جو امپروونگ ٹیکنالوجیز آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا ضروری ہے کہ فوڈ سسٹیننس کے جس کا ذکر ڈاکٹر مارک نے بھی کیا، جو کہ فوڈ سیکیورٹی دنیا میں پانی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ مگر آپ کو مثال دیں کہ بعض ممالک سے ہم تیزی سے سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں کہ نیدرلینڈز جو پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ملک ہے، لینڈ ماس کے اعتبار سے 19 گنا چھوٹا ملک ہے، وہ دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ پروڈکٹس ہے۔ اس کا مطلب، اور یہ کوئی ہائیلی کاپی رائٹڈ ٹیکنالوجیز نہیں ہے، اس کا وہاں پر واٹر کنزرویشن کے طور پر، پھر ورٹیکل فارمنگ کے طور پر، پھر کلائمیٹ کنٹرول فارمنگ کے طور پر، پھر ایون ہائیڈروپونک فارمنگ اینڈ آل کائنڈز آف ڈفرنٹ ویز آف فارمنگ سے دے آر ایبل ٹو گیٹ پروڈیوس جو زیادہ ییلڈ بھی کرتی ہے اور زیادہ چھوٹے عرصے کے اندر زیادہ بڑی کراپ دے دیتی ہے اور کم زمین کو استعمال کر کے دیتی ہے۔ تو ہمارے اپنے جو پروڈکشن ہیں ویٹ کا، کاٹن کا، ان سب چیزوں کا، رائس کا، تو پر ایکر اور پر ہیکٹیر ییلڈز بھی ہمیں بڑھانی چاہیے تاکہ فوڈ سسٹیننس بھی ہو، کیونکہ دنیا کی پاپولیشن جس انداز سے بڑھ رہی ہے اس وقت دنیا کی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ فوڈ سسٹیننس کر سکے، مگر جیسے جیسے گلوبل وارمنگ ہوگی تو یہ جو COP 28 جو دبئی کے اندر ہو رہا ہے تو ہماری بڑی امیدیں ہیں، مگر اٹ واز جسٹ مینشن کہ 27 کانفرنسز کے بعد کوئی واٹر کے اوپر ایک بہت بڑا کوئی بات ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے، مگر پاکستان نے ایک واٹر پالیسی کو ڈکلیئر کیا تھا 2017 میں سمجھتا ہوں وہ اچھی واٹر پالیسی ہے، اس کی اڈاپشن اور اس کے اعتبار سے اڈیپٹیشن کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم جلدی سے کچھ چیزوں کو رکھ لیں۔ تو لیونگ ہول آف سوسائٹی اپروچ بے انتہا ضروری ہے بچپن سے، جیسے ہم گلوبل وارمنگ کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے پیڑ لگائے، 10 بلین ٹری سونامی کیا، میں بچوں کو ایجوکیٹ کرتا تھا کہ بیج لگاؤ اور اپنے پاکستان کے اندر جو اپارٹمنٹس ہیں ان کو گرین کرو، وہاں پر سبزی اگاؤ۔ تو اس طرح سے بچپن سے ہی ایجوکیٹ اگر ہم کریں ان سب چیزوں کے اندر کہ واٹر کنزرویشن اینڈ گریننگ اینڈ گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے، اور پاکستان کے اندر دونوں چیزیں میٹیگیشن اینڈ اڈیپٹیشن
میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کے اپنے واٹر ریسورسز سے should be abundant as far as if we save on it, if we recycle it, if we adopt better technologies, so we can make our water enough for our needs. Existing اعتبار سے it is enough for our needs. اور خاص طور پر پولیوشن کے انڈسٹریل پولوشن آف واٹر اس کی احتیاط کریں. دریاؤں کے اندر ہمارے انڈس ریور کے اندر ڈسچارج ہو رہا ہے رائٹ لیفٹ بینک اور رائٹ بینک کے جو ہم نے ڈرینز بنائے تھے ان کو صحیح طرح سے ہم ہینڈل کریں تو وہ ڈرینز کھارا پانی کو نکالیں. پھر ایون کھارے پانی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی فشریز کے اعتبار سے یوز کر سکتے ہیں کہ جو کول مائن سے ہمارا پانی نکلا انگرو نے اس کو ہینڈل کیا, وہاں ٹلاپیا مچھلی اس کھارے پانی سے جو زمین کے اندر سے نکلا اس کو صحیح طرح سے استعمال کر لیا. تو یہ ایرڈ زون ہینڈلنگ آف ہاؤ دیٹ واٹر آلسو جو کھارا ہے اس کو بھی ہیومن فوڈ جنریشن کے لیے کس طرح سے استعمال کریں. تو یہ ساری سائنسز دنیا میں بھی ترقی کر رہی ہے اور پاکستان میں بھی. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں جو باہر سے آئے. I must thank all of you, the delegates who have come from abroad. It is a cooperative world. We must come together. Our priorities must change from warring and fighting with each other. Our priorities must change from killing people in Gaza, for example, or anywhere in the world. Our priorities must change from war, animosity, and exploiting people towards more cooperation, because the world needs, this is a one world. This one world needs to fight against global warming, to fight against the devastation caused by the environmental changes. This world is fighting the fact that the footprint of mankind is too heavy for the resources of the world. So the best thing is change our own attitudes, look for peace in mankind, to stop these wars, change your priorities. For example, I was just speaking today in the International Islamabad Strategic Studies Institute of Islamabad, and I was talking about the fact that some priorities of the world, when they go towards armaments and animosity, the money which is needed, for example, in alleviating poverty, in improving health, in improving water resources, in improving the conditions of mankind, is petty compared to the amount of money which was spent on the philosophy of mutually assured destruction, which is almost $10 trillion in creating nuclear weapons which could destroy the world 7 times over. So the priorities of mankind have to change towards living together in cooperation, not fighting, destroying areas in the world where then migration, like water scarcity leads to migration, the warring leads to migration, and then there is pressure on developed countries for migrants to come there. So the attitude as far as peace is concerned is going to be the foundation stone whereby mankind should start cooperating with each other to make sure that we have enough food, that we live in peace, that there is no poverty, there is improved health, and there is more happiness in the world. So thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Assalamu alaikum.